قرآن کریم کی سخاوت۔ سخی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دیں، دوسرے وہ جو فقیر کے گھر آ کر دیں۔ یارو کنواں بلا کر دیتا ہے، دریا آ کر دیتا ہے، سمندر بادل بنا کر جہان پر پانی برسا دیتا ہے۔ کعبہ معظمہ بھی سخی ہے، قرآن کریم بھی سخی ہے، مگر فرق یہ ہے کعبہ معظمہ کے پاس بھکاری جائیں اور جا کر فیض لے آئیں۔ قرآن کریم کی یہ شان ہے، مشرق و مغرب میں گھر گھر پہنچا اور اپنا فیض جا کر دیا۔ جو لوگ کہ بالکل ان پڑھ تھے، ان کے لیے علماء مثل بادل کے بنا بنا کر اپنی رحمتوں کی بارش ان پر بھی برسا دی۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہریگ ہو گئی دم میں کھیتی خدا کی۔ قرآن کی نورانیت، یارو آفتاب وہ نور ہے جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، اور وہ بھی ظاہر کو چمکاتا ہے، اور وہ بھی اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے۔ پھر بادل کی وجہ سے اس کی روشنی پھیکی پڑی جاتی ہے، کبھی اس کو گرن بھی لگتا ہے۔ دن بھر میں 3 پلٹے کھاتا ہے، صبح اور شام کو ہلکا، دوپہر کو تیز۔ لیکن قرآن کریم آسمان ہدایت کا وہ چمکتا دمکتا سورج ہے جو بیک وقت سارے عالم کو چمکا رہا ہے، فقط ظاہر کو نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی منور کر رہا ہے۔ نیز اس کی روشنی جیسے میدانوں پہ پڑ رہی ہے، اسی طرح پہاڑوں میں، غاروں میں اور تہخانوں میں غرضے کے ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ نہ کبھی اس کو گرن لگے، نہ کوئی بادل اس کی روشنی کو ڈھک سکے۔ اس کی شعاعیں بڑی تاریک گھٹاؤں کو بھی دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ انسان میں یہ طاقت کہاں ہے کہ رب العالمین کے کلام کے فضائل و فوائد کما حق کو بیان کر سکے۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ ایک بات فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، اور ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا میں شائع کیا جاتا ہے، اخباروں اور رسالوں میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ غرضے کے کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر اندازہ لگا لو کہ قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کے مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اور مثال مشہور ہے کہ کلام الملک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کلام ربانی میں سارے علوم اور ساری حکمتیں موجود ہیں، جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے۔ اس کا پتہ عقل سے لگتا ہے اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے، اسی قسم کے وہ بیشبہ موتی اس قرآن سے نکالتا ہے۔ منطقی مفسر کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں از اول تا آخر منطق ہے۔ نحوی اور صرفی مفسر کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف اور نحوی ہے۔ فصیح اور بلیغ مفسر کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے قرآن کریم میں فصاحت اور بلاغت کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ صوفیاء کرام کی تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں علوم باطنی کے بیش قیمت موتی بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن جیسا اس کا شناور ویسی اس کی تحصیل۔ پھر جہاں تک سمجھنے والے کی سمجھ کی پہنچ، وہاں تک اس کی تحقیق۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک جہاز سواریوں سے بھرا ہوا سمندر کے سفر سے آ کر کنارے لگا۔ اس جہاز میں کپتان سے لے کر مسافروں تک ہر قسم کے لوگوں نے سفر کیا، لیکن اگر کسی مسافر سے سمندر کے حالات دریافت کیے جائیں تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا،
کیونکہ اس کی نظر فقط پانی کی ظاہری سطح پر تھی، اور اگر خلاصی سے کچھ تحقیق کی جائے تو وہاں کے حالات کا کچھ پتہ دے گا۔ اگر کپتان سے معلومات حاصل کی جائیں تو وہ اول سے آخر تک سمندر کے تقریباً سارے اندرونی حالات بیان کر سکے گا کہ فلاں جگہ اس کی گہرائی اتنے میل تھی، فلاں مقام پر پانی میں اس قسم کا پہاڑ تھا، وہ اپنے جہاز کو اس طرح سے بچا کر لایا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن پاک کو پڑھا۔ یارو کتاب تو ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے والوں کے ذہن کی رسائی کی وسعت علمی اس کی تہ تک پہنچ کر مسائل اور فوائد کو نکال لیتے ہیں۔ بہقی شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب بتاؤ، پڑھنے والے فاروق اعظم جیسے صاحب کمال ہوں، پڑھانے والے خود صاحب قرآن سیدہ آمنہ کے لال ہوں، اور 12 سال کی مدت بتاؤ کہ آقا نے کیا کیا نہ دیا ہوگا، اور ان کے نیاز مند خادم عمر فاروق نے کیا کیا نہ لیا ہوگا۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کرتے چلو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اے محبوب علیہ السلام، آپ کو رحمان نے قرآن سکھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو فقط پہنچانے والے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، سکھانے والا الرحمن، سیکھنے والے سید الانس والجان، اور کیا سکھایا؟ وہی اللہ کا سچا قرآن۔ نامعلوم رب نے کیا دیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا۔ اسی لیے صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل قرآن کریم کی آیت الف لام میم لے کر آئے، عرض کیا الف، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جان لیا۔ عرض کیا لام، فرمایا یقین کر لیا۔ عرض کیا میم، تو فرمایا اس کا کرم ہے۔ جبریل امین کہنے لگے حضور آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا؟ میں تو کچھ بھی نہ سمجھا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، جو میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہیں، میان خالق و محبوب رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ ہمارے اس عرض کرنے کا مدعا فقط یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا زبان دان قرآن پاک کے متعلق یہ نہ خیال کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا۔ قرآن پاک ایک سمندر ناپیدا کنار، جتنا جس کا برتن اتنا وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا میرے کوزے میں سارا سمندر آ گیا۔ قرآن کریم حق تعالیٰ کی عظمت کا مظہر، جیسے اس کی عظمت کی انتہا نہیں، ویسے اس کی عظمت بے انتہا ہے۔ کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے تیغ جمع حرز طفلاں ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے کس سے بن کے رہ گئے؟ کوئی معجزہ نہیں جو آج دیکھا جائے، مگر نبی علیہ السلام کے بہت سے معجزات تا قیامت رہیں گے، جنہیں دنیا آنکھوں سے دیکھے گی۔ قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں، ہر آیت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، جن کی مثل بن نہ سکا، ان کے پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کی محبوبیت جو ہر دل میں آج بھی موجود ہے، ہم نے حضور کے نام پر سکھوں ہندوؤں کو روتے دیکھا، ایسے ہی آپ کا بلند ذکر ہر مجلس، ہر جگہ، ہر زبان پر آپ کا چرچا ہے۔ یہ بھی ایک زندہ جاوید معجزات ہیں جنہیں دنیا دیکھتی ہے اور تا قیامت دیکھتی رہے گی۔